بہت سے مہروے جی ہیں مدرسہ مکے مولانا صاحب تین کچھ بنائے دو. پوچھو کہا بات تو کہیں ہمارے گڈوا کبا کے یار ہمارے اوپر تو نگاہ ہی نہیں اٹھت. بتاؤ مہینہ نہائی ہو نا تو کہ تمہارے اوپر نگاہ اٹھی؟ کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے کوئی، جب کہوں تواجہ کھائے کوئی. ان کے تواجہ بڑا مشہور ہے. مئی جون کی گرمیاں مئی میں بہاؤ خوب ہوتے ہیں. کہو پائے جئی ہیں تواجہ تو اتی اتی لیدن کا لے کے چل دے ہیں بس ماں. کونو پونکت ہے، کونو الٹی کرت ہے، کونو رووت ہے، لیکن ان کے تواجہ پہ یہاں کوئی اثر نہیں پڑا. تواجم جائے کوئی تب نہائی ہیں. اے میری ماں بہنوں، پاک وہی ہے جو پاکی حاصل. ایک جگہ ایسے مولانا بیٹھے کچھ بولے تو کوئی لوگ سنا کہ ہن تو نہیں برداشت ہو بھائی. ایک آدمی اٹھائی اس لاٹھی مولانا لنگ بڑھا. اب جب لاٹھی لے کے مولانا لنگ پہنچا تو مولانا کہتے ہاں بھیا کہا بات تو کہیں تم تقریر کرو، تم سے کوئی مطلب نہ ہے، ہم تو اوکا ڈھونڈی تھے جو تم کا بلائی لے کے آؤ. تو ایسا نہ ہم تقریر کریں اور آپ اپنے امام صاحب کا گھور دیکھو. بڑے خوش نصیب ہو گرگٹا والو کہ آپ نے اپنے جامع مسجد کے لیے ایسے امام کو بلایا جس میں بلبل ہند کا خون موجود ہے. نسبت سے شے کا درجہ بلند ہو جاتا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں حضور شریک ہوئے. اور جب حضرت صفیہ دفنا دی گئیں تو حضور قبر پہ کھڑے تھے. آج تو لوگ مٹی دے کے ایسا بھاگا تھے رکنا ہی یہاں گناہ ہے. مٹی دینے کے بعد حضور و صحابہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے کہ اتنی دیر میں ایک قصائی اگر چاہے تو بھینسا گرائے کے ذبح کر کے اور 7 حصہ میں گوشت ٹکڑا کر کے بانٹ دے. اب بتاؤ اتنا کام میں کتنا ٹائم لگے؟ بہت تیز ترار قصائی ہوئی تو آدھا گھنٹہ تو ضرور لگے. بولو اتنی دیر تک صحابہ حضور کھڑے رہتے. صفیہ کے مٹی دینے کے بعد سرکار کھڑے تھے، صحابہ کھڑے تھے، دعا کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد حضور فرماتے قولی یا صفیہ، اے صفیہ تو کہہ دے ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں. کہہ دے محمد میرے بھتیجے ہیں. بات ختم ہو گئی. جب پلٹے تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول کتنوں جنازوں میں آئے کبھی یہ بولی نہیں بولے، اور صفیہ کے جنازے میں کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کبھی آپ ایسی بولی نہیں بولے جو آج اپنی پھوپھی صفیہ سے آپ نے کہا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس لیے بولنا پڑا کہ فرشتے آئے اور پہلا سوال کیا مر ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میری صفیہ نہ بتا پائیں ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال کیا ما دینو، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ نہ بتا پائے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال میرے بارے میں کیا ما تقولی فی ھذا الرجل، اے صفیہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو میرے بارے میں بھی نہ بتا پائے انا ہوا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول ہیں، نہیں کہہ پائیں. جب تینوں جواب نہ دے پائیں تو میں نے کہا اے صفیہ اگر مجھے اللہ کا رسول نہیں کہہ پاتی ہو تو اتنا ہی کہہ دو ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں. اتنا ہی کہہ دو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ تو حضور فرماتے جب صفیہ نے مجھے اپنا بھتیجا بتایا تو فرشتوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے، سو جیسے کہ دلہن سوتی ہے. پتہ چلا کہ صفیہ کی بخشش ہوئی تو رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر. تو رشتے کام آتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آج آپ نماز پڑھتے ہیں تو
بلبل ہند کے پوتے کے پیچھے، جو ماشاء اللہ بہترین استاد بھی ہیں، ان کا حکم ہوا میں حاضر ہوا تو دو ایک باتیں سن لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تمہارا سننا سنانا قبول کر لے۔ آج لوگ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ لیکن ایک بات اور سن لو، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، صفیہ مدینے کی رہنے والی اور عرب کی زبان عربی ہے، بولو زبان عربی تھی، پھر بھی صفیہ جواب نہ دے پائیں، ربی اللہ نہیں کہہ پائیں، دینی الاسلام نہیں کہہ پائیں، اور ہماری ماں بہنیں جون ہیں ان کے زبان جو پترہا بترہاؤ کرت ہے راتوں دن، ای قبر میں ای کا بولی ہیں بوری، ان کے کتی ٹھوکئی ہوئی بتاؤ۔ جب مدینہ منورہ کی رہنے والی رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ لاجواب ہو گئی تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ جو رات بھر لے لیتے ہیں ڈھول تک کہا تھے آئے جاؤ آنگن میں اللہ مر سونے کے تھالہ میں جونا پر ہو سو، کتی جھٹھن ہوتے بتاؤ، سونے کے تھالہ اتنا بڑا ہوتا، سونے کیل نہیں جوہا تھے حالی، اور سونے کے تھال میں جونا پر ہو سکتا، اور جونا کا ہم بڑھائے گے نا آج تک نہیں جانتے۔ ان کے کہا حال ہوئی، کتنی کٹئی ہوئی بتاؤ ہوں گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں قبر کو یاد کرو، قبر میں نہ تمہاری اولاد کام آئے گے، نہ بھائی کام، نہ شوہر کام۔ اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ، اے میرے بندے اس دن کو یاد کر لے جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنی اولادوں سے بھی بھاگے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے قبر کی تیاری کر لو۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جی کا سرکاری نوکری مل جائے، جی کے بھٹھا لگ جائے، جی کے کاروبار بڑھیا ہو جائے، بولو ہم لوگ کامیاب اسی کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے حضرت مولانا الیاس خان صاحب کا بھٹھا چلتا ہے، ماشاءاللہ ہم سب لوگ عزت دیتے ہیں کہ حضرت بہت کامیاب ہیں، بولو لیکن کامیاب ہے کون؟ ہم جسے کامیاب کہیں وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہی ہے جسے خدا اور رسول کامیاب کہہ دیں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کون؟ من تزکا، جس نے پاکی حاصل کر لی، جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پاک ہو کر کے اپنے رب کو یاد کر کے نماز ادا کر لی۔ پاک ہو کر نماز پڑھنے والا پاک ہو رہے اور نماز پڑھے، کامیاب وہی ہے۔ تو مسلمانوں کامیاب بنو، پاک و صاف رہو، پاکی سے محبت بھی پیدا ہوتی۔ بہت سے مہروے جی ہیں مدرسہ مکہ مولانا صاحب تین کچھ بنائے دو، پوچھو کہا بات، تو کہیں ہمارے گڈوا کبا کے ہمارے اوپر تو نگاہ ہی نہیں اٹھا تھا، بتاؤ مہینہ نہائی ہو نا تو کہ تمہارے اوپر نگاہ اٹھی؟ کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے کوئی، جب کہوں تواجہ کھائے کوئی۔ ان کے تواجہ بڑا مشہور ہے، مئی جون کی گرمیاں مئی میں بہاؤ خوب ہوتے ہیں، کہو پائے جائیں ہیں تواجہ تو اتی اتی لیدن کا لے کے چل دے ہیں، بس ماں کونو پونکت ہے، کونو الٹی کرت ہے، کونو رووت ہے، لیکن ان کے تواجہ پہ یہاں کوئی اثر نہیں پڑا۔ تواجم جائے کوئی تب نہائی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، پاک وہی ہے جو پاکی حاصل کر لے۔ میرے پیغمبر فرماتے الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان مسلمان کا تو پاک رہنے میں ہے، پاکی سے محبت پیدا ہوتی۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی کے مہمان بن کے جاؤ کوئی کے گھرے، اور کے گھر سے چھوٹ مون لڑکا نان مون نکلے صاف ستھرا ہوئے کے، تو اس سے پیار ہوتا ہے مہمان کو کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ دیکھیں تو کو گالے پھات مری ہیں، کو چم مل لے ہیں، کو ٹیکسی چپکئی ہیں، کیوں؟ صاف ستھرا۔ اور یہ میرے گھر سے لڑکا نکلے جی کے بلو بلو ناکے بہت ہوئے تو بتاؤ کہ کوئی چمہ لی؟ پاکی صفائی یہ انسانیت میں محبت کی نشانی ہے۔
لہذا پاک و صاف رہو گے تو آپس میں کبھی نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ پاکی دنیاوی بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ پاک و صاف رہو، اس لیے کہ نحوست، حدیث میں بتایا گیا کہ 2 چیزوں میں نحوستیں ہوتی، 2 نہیں 3 میں، الصوم فی المرأۃ والدار والفرس، کہ عورت میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے، سواری میں نحوست ہے۔ عورت میں کیا نحوست ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ عورت منحوس ہے۔ کون؟ جو اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرے، شوہر کی ناشکری کرے، صاف ستھرا نہ رہے، جو گھر کے لیے مثل جنت نہ بن پائے، وہ عورت منحوس ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، ناشکری نہ کریں۔ ناشکری کرنے والی عورت منحوس ہے۔ عورت کو ہمیشہ شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے ہماری ہر آسائش کا اور آرام کا تم نے خیال کیا، تمہاری زندگی ہمارے لیے سکون کا سبب ہے۔